السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ جس نے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت کے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، ہمارے جسم کا ہر بال بولنے لگ جائے، تب بھی ہم رب کریم کی اس نعمت کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر ایک خاص مقصد یعنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے۔ اس کا دورانیہ کتنا ہے ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ موت کس وقت آئے گی، لیکن اس مختصر سے وقت اور مختصر سے زندگی کے اوپر ہماری ہمیشہ رہنے والی حقیقی زندگی کا دار و مدار ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں پر جو بوئیں گے آخرت کے اندر وہی کاٹیں گے۔ اگر ہمارے اعمال یہاں پر درست ہوئے تو آخرت کے اندر اس کا اچھا اجر اور بدلہ ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر ہمارے اعمال درست نہ ہوئے تو آخرت کے اندر نقصان اور خسارے کا خطرہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو نیک اعمال کے اوپر لے کر آنا ہوگا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب ہمارے وہ اعمال قیمتی کیسے بن جائیں جو آخرت میں ہمارے کام آ سکیں، باعث نجات ہو سکے، ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہو سکے۔ تو اعمال کی قیمتی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر نیت درست ہو۔ اگر نیت درست ہوگی، نیت صحیح ہوگی، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اگر نیت درست نہیں ہوگی تو وہ عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری کی ابتدا اسی حدیث مبارکہ سے کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یعنی نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، اس کو اس کے عمل کا اجر بدلہ اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ دین کی اساسی اور بنیادی احادیث کے اندر سے ہے، اور ائمہ کرام نے اس کو ان احادیث کے اندر شمار کیا ہے کہ جس کے اوپر دین کا دار و مدار ہے، اور اس کو دین کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا، اور اس کو علم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی چیز نیت کا بیان ہے جس پر تمام اعمال کا حصہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کے اندر فرمایا کہ عمل سے پہلے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر جب نیت درست ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوگا، اور اس کے انفرادی طور پر اس عمل کا ہمیں بھی فائدہ ملے گا، اور عام لوگوں تک بھی اس کے فوائد و ثمرات پہنچیں گے، اور وہ عمل پھلتا پھولتا رہے گا۔ اگر نیت درست ہوگی تو عمل خواہ کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کا بہت اجر و ثواب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا، مقبول ہوگا۔ اور اگر کتنا ہی بڑا عمل کر لیا جائے لیکن نیت درست نہ ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر عمل سے پہلے نیت کو درست کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کو اور تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے
انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھ کر ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر، نیت کے اندر اخلاص ہے، رضا ہے اللہ کی یا نہیں۔ اور پھر اسی پر لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی حالات منحصر ہوتے ہیں، اسی کے اوپر لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اعمال سے پہلے نیت کو اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، نیت کو درست رکھنا ہے اور خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اعمال 3 قسم پر ہیں، نمبر 1 معاصی، نمبر 2 طاعات عبادات، اور نمبر 3 ہے مباحات۔ معاصی وہ اعمال جن کے اندر فی نفس ہی گناہ ہو، جو فی نفس ہی برے ہیں اور جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، اس کے اندر کتنی بھی اچھی نیت کر لی جائے تو اس اچھی نیت کرنے کی وجہ سے وہ عمل درست اور اچھا نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کے اندر اگر یہ انسان نیت کر لے کہ میں سود کا لین دین اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے جو مال میں حاصل کروں گا وہ کل کو میں غربا میں، فقراء کے اندر تقسیم کروں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو اتنی اچھی نیت کرنے کے باوجود بھی اس کا یہ عمل درست نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو الٹا گناہ ملے گا کہ اس نے ایک حرام مال کو اللہ رب العزت کے دین کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ دوسری جو قسم ہے وہ ہے طاعات عبادات۔ اب یہ ہے کہ طاعات اور عبادات، ان کے اندر اگر نیت درست ہوگی تو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اگر نیت درست نہیں ہوگی تو عمل گناہ بن جائے گا۔ اب مثال کے طور پر جب نماز کا وقت ہوا اور ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی نیت ہے کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس لیے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اب یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کو اجر اور ثواب ملے گا، یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ایک والد جو ہے وہ اپنے لڑکے کو کہتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا۔ اب وہ شخص نے اپنے بیٹے کو یہ کہا، اس کا لڑکا اب نماز پڑھنے کے لیے جب جائے گا تو اس کے سامنے یہ ہوگا کہ مجھے 1000 روپیہ ملے گا۔ اگر اس کو 1000 روپیہ نہ ملتا تو وہ نماز نہ پڑھتا، تو اب اس کا اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھنا قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کا یہ عمل جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اور اس کو اپنا یہ عمل، یہ فرض نماز جو ہے اس کو لوٹانا پڑے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک دین کا طالب العلم ہے، وہ نیت یہ کرتا ہے کہ میں دین کا علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں کل کو اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کر سکوں، عزت، دنیا کی عزت، دولت اور شہرت حاصل کر سکوں، تو اس کو اس کے پڑھنے پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری طرف ایک وہ اسٹوڈنٹ اور طالب علم ہے جو دنیاوی علوم و فنون کو حاصل کر رہا ہے، تو اس کو حاصل کرتے وقت اگر وہ نیت یہ کرے کہ میں اس لیے دنیاوی علوم و فنون حاصل کر رہا ہوں تاکہ کل کو میں رزق حلال کما سکوں اور اس کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں، اپنے والدین کے اوپر میں خرچ کر سکوں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر میں خرچ کر سکوں، تو اس کو جو ہے اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ اگرچہ اس کو وہ فضائل دینی علوم کے حاصل نہیں ہوں گے، لیکن اجر و ثواب ملے گا کہ اس کی نیت درست ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اب یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لوگوں کے اندر مال تقسیم کرتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس لیے ان لوگوں کے کام آ رہا ہوں، ان کی مدد کر رہا ہوں تاکہ یہ میرے احسان تلے دبے رہیں اور ساری زندگی
ان کے اوپر میرا احسان رہے، تو اس کے وجہ سے ان کا یہ عمل جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت ہی درست نہیں ہے، اس کی نیت دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں۔ اس طرح کوئی شخص کسی کے کام آتا ہے اور یہ اس کی نیت ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں اس کے کام آ رہا ہوں، اس کی کوئی مدد کر رہا ہوں، تو کل کو میں اس سے کوئی مفاد حاصل کروں گا، میں اس سے کوئی ووٹ حاصل کروں گا۔ لوگ رفائی کام کرتے ہیں، اگر ان کی نیت یہ ہو کہ ہم کل کو ان عوام سے ووٹ حاصل کریں گے، اس لیے ہم یہ رفائی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی اجر اور ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا مقصد دنیا ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ ہم خالص اللہ رب العزت کے لیے لوگوں کے کام آ رہے ہیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، دنیا ان کے مد نظر سامنے نہ ہوتی، تو اس کے اوپر ان کو اجر و ثواب ملے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے جب بھی ہم لوگوں کے کام آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں تو نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہوگا، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اب اسی طرح باقی جتنی طاعات اور عبادات ہیں وہ بھی اسی طریقے پر، اسی پر ان کو قیاس کر لیجیے۔ اب آئے ہیں مباحات، تیسری قسم ہے مباحات۔ مباحات وہ اعمال جن کو مباح کہا جاتا ہے، جن کے کرنے سے کوئی نیکی نہیں ملتی اور ان کے چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا، لیکن اگر اس کے اندر نیت درست کر لی جائے تو ہماری دنیا جو ہے وہ بھی دین بن جائے گی۔ ہمارے روزمرہ کے زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا انسان نے کھانا ہے، بھوک لگی ہے، لیکن اگر نیت یہ کر لے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ مجھے اس کے ذریعے سے جسم میں طاقت آئے گی اور میں اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکوں گا، اور کھانا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ کوئی شخص گھر بناتا ہے، گھر میں کوئی کھڑکی رکھتا ہے، کوئی روشن دان رکھتا ہے تاکہ یہاں سے ہوا آئے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں کھڑکی یا روشن دان یا ونڈو میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آیا کرے گی اور پھر میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، تو اس کو اس پر اجر اور ثواب ملے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ کوئی شخص گھڑی خریدتا ہے اور گھڑی خریدتے ہوئے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس لیے یہ گھڑی خرید رہا ہوں تاکہ میں اس پر 5 وقت میں نماز کے اوقات دیکھ کر نماز کو پابندی کے ساتھ ان کے اوقات میں ادا کروں گا، تو اس کو اس کے خریدنے پر اجر اور ثواب ملے گا۔ اس طرح ہمارے دن بھر کے جتنے بھی کام ہیں، ہم ان کے اندر اگر نیت درست کر لیں تو ہمارا سارا وقت عبادت کے اندر گزرے گا، ہمارے اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہمارے جو اعمال ہیں وہ قیمتی بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی اعمال کریں، ان کے اندر اپنی نیت کو درست رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اخلاص کے لیے کریں، اس لیے کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ہمیں پیدا بھی ہمارے رب نے کیا، دنیا میں بھی ہم اللہ ہی کے لیے آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا، دنیا کے اندر ہمارا ہر کام اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہم نے مر کر بھی اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس لیے ہمیں اعمال بھی اسی رب العزت کے لیے کرنے ہیں جس کے پاس ہم نے جانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے زندگی کو اعمال پر، نیک اعمال پر لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام اعمال سے پہلے اپنی نیت کو درست رکھنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں اللہ رب العزت اچھی فرمائے۔